بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ جب رمضان کے روزے مکمل کر لو تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر بڑائی بیان کرو۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، مدت کو مکمل کرو اور اس انعام و ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ حضرت ابن مصیب، حضرت عروہ، حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عید رات کو مسجد میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن کو انعام خداوندی کا دن قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو ملائکہ مختلف راستوں پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے رب کریم کے در پر آؤ، وہ تم پر بھلائی اور اجر جزیل کے ساتھ احسان فرمائے گا۔ تمہیں قیام لیل کا حکم دیا گیا، تم نے قیام کیا۔ تمہیں دن کو روزہ رکھنے کا حکم ملا، تم نے روزے رکھے، اپنے پروردگار کی اطاعت کی۔ اب اپنی انعامی سندیں حاصل کرو۔ جب لوگ عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں، آواز دینے والا یہ خوشخبری سناتا ہے، سنو، تمہارے پروردگار نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اب تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ، تو آج کا دن انعام کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الفطر کے دن فرشتے زمین پر آ کر راستوں میں کھڑے ہو کر یہ آواز دیتے ہیں، جسے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق خدا سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے امت محمدیہ، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور تمہارے بڑے گناہ معاف فرما دے۔ جب لوگ عیدگاہ میں حاضر اور جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، مزدور جب عمل کرے تو اس کا کیا اجر ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود آقا، اس کو پورا اور کامل اجر دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں خوشخبری دیتا ہوں، میں نے ان کو روزوں کا ثواب اور ان کا قیام میری رضا اور میری مغفرت و بخشش کے لیے ہے۔ جاؤ، تمہیں معافی دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کے دن جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں پر ملائکہ میں فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، ان میرے بندوں اور غلاموں نے میرا فریضہ پورا کیا ہے اور آج دعا کے لیے نکلے ہیں۔ مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنے علو اور اپنے بلند مقام کی قسم، میں تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ اور فرماتا ہے، جاؤ، میں نے بخش دیا، میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوم عید کے معمولات میں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر عید کے موقع پر دھاری دار یمنی کپڑے کا لباس زیب تن فرمایا کرتے۔ شیخ ابن قیم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کے لیے اچھا لباس پہنتے۔ آپ کے پاس عیدین اور جمعہ کے لیے ہلا تھا، کبھی دبیز چادریں اور کبھی ایسی چادر بھی اوڑی جس میں دھاری دار سرخ خطوط تھے۔ بعض لوگوں نے اسے سراسر سرخ سمجھا ہے، جو درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ آپ عیدین میں اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو صحابہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو ادا کرتے ہوئے عیدین میں اچھے کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمدہ خوشبو بھی لگاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو ویسے بھی بہت پسند تھی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر غسل بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جاتے، نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیتے اور غسل کرنا، یہ آپ نے عید الفطر کی 3 سنتیں بتائی ہیں۔ نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول اور مبارک سنت ہے۔ عید الفطر کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے تاک کھجوریں تناول فرماتے۔ تاک سے مراد یعنی کبھی 5 7 اس طرح تاک عدد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول یہ بھی تھا کہ آپ عید کی نماز مسجد میں ادا نہ فرماتے بلکہ کھلے میدان میں نماز عید ادا فرماتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ عیدگاہ کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک صحابی آپ کے آگے آگے نیزہ اٹھا کر چلتے۔ جب آپ عیدگاہ میں پہنچ جاتے تو آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا، آپ اسے سترہ بنا کر نماز پڑھاتے۔ اس لیے کہ عیدگاہ کھلے میدان میں تھی اور اس میں سامنے کوئی پردہ یا دیوار نہ تھی، یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ایک صحابی نیزہ اٹھا کر چلتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ میں یقیناً بے حساب حکمتیں موجود ہیں۔ کھلے میدان میں نماز عید پڑھنا، اس کی سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ لوگ اکٹھے جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، ایک دوسرے سے متعارف ہوں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون اور مدد کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عید الفطر کے لیے یہ بھی معمول تھا کہ آپ تمام خواتین کو بھی شرکت کا حکم دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں عیدین میں نکلنے کا حکم دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تمام خواتین کو حکم تھا، خواہ بوڑھی ہوں، صاحب حیض ہوں یا پردہ دار خواتین۔ ہاں، حیض والی خواتین نماز سے الگ رہتی، خیر اور دعا میں شریک ہو جایا کرتی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو پھر؟ فرمایا، کوئی دوسری بہن اسے دے دے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیاں بھی نماز عید میں شریک ہوا کرتی تھیں۔
عیدگاہ پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل ہی واپس آتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ تھی کہ جب عید کے لیے تشریف لے جاتے تو واپس دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ اس میں حکمت یہی بیان کی جاتی ہے تاکہ دوسرے راستے کو بھی شرف نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے یہ بھی تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کی فقط 2 رکعتیں ہی ادا فرماتے، ان سے پہلے اور بعد میں کوئی اور نماز نہ پڑھتے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کی جماعت اذان اور تکبیر کے بغیر کرواتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعدد دفعہ بغیر اذان و تکبیر کے نماز عید ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عیدین میں نماز کی ادائیگی پہلے کرواتے اور خطاب بعد میں فرمایا کرتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات میں سے یہ بھی معمول تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر میں قرآن کا کون سا حصہ تلاوت فرمایا کرتے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ تلاوت فرمایا کرتے۔ خطاب نماز کے بعد فرماتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے درمیان بیٹھا بھی کرتے تھے۔ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ان کے درمیان بیٹھ کر فصل فرماتے۔ خطاب میں تکبیر کی کثرت فرماتے۔ عیدین کے خطبہ میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایام مخصوصہ میں بھی جو خواتین شامل ہوتی انہیں بھی عید کے اجتماع میں شرکت کا حکم تھا، وہ بھی اجتماع میں شریک ہوتی، تمام کے پیچھے بیٹھتی، جب لوگ تکبیر پڑھتے تو ان کے ساتھ وہ بھی اللہ کا نام بلند کرتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول یہ بھی تھا کہ عیدین کے موقع پر مردوں کے اجتماع کے علاوہ خواتین کے اجتماع میں بھی تشریف لے جاتے اور انہیں الگ خطاب فرماتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز جب آپ نے پڑھائی اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور فارغ ہوئے تو خواتین کے اجتماع میں تشریف فرما ہوئے، بلال سے ٹیک لگائے ہوئے آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خطاب فرمایا، بلال چادر پھیلاؤ، اور خواتین اس میں صدقات ڈال دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات میں یہ بھی ہے، عید کے روز ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہوئے دعا دینا بھی ثابت ہے۔ حضرت امام ابن عدی نے حضرت وائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، میں عید کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا عمل قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ہاں اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقہ فطر دینے کی بھی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فطر کی ادائیگی
خطبہ سے پہلے ہی کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلبہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے 2 دن پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ صدقہ فطر گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کرنا لازم ہے، خواہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، خاتون ہو۔